ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ جرم بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، میرے سے بدی بھی سرزد ہو جاتی ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اس نے کہا میں سب چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو جھوٹ چھوڑ دے، میرے سے وعدہ کر کے تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کا میں وعدہ کر لیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی اجازت اللہ کے محبوب نے دے دی۔ یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا، مربی کو پتا ہے کس طرح تربیت کرنی۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ مسند امام محمد بن حنبل میں روایت ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر لیا۔ اس نے جب 2 پڑھی، اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ 2 نمازوں کا چسکا، 2 نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی 3 کیوں چھوڑوں۔ تو یہ طریقہ تھا۔ تو اس سے یہ عہد لیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جب چوری کو جی چاہا، ماحول پیدا ہوا، تو سوچا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا کہ چوری کی تو حضور سے یہ تو عہد ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو یہ تو حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، چوری چھوڑ دی۔ پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا، طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ کا، تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، کیا بتاؤں گا حضور، برائی بھی چھوڑ دی۔ شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو، یہ حیا ہے۔ جب حیا کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے، بڑوں کا حیا اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ تھا، حضور تشریف فرما تھے۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور آئی، میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا کہ وہ خزاں میں بھی نہیں مرجھاتا، پھل بھی دیتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عمر خاموش بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا حیا کرتے ہوئے میں نے بھی جواب دیا۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا، لیکن ان بڑوں کا حیا کرتے ہوئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، میں نہیں بولا۔ یہ ہمیں بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی حیا کا سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ حیا تو چھوٹوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جائز بھی ہوں تو ہم نہیں کرتے، کہ یہ بچوں کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بچوں کے سامنے کرنے کا کام نہیں ہے۔ جائز امور بھی ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے نہیں کیے جاتے۔ تو یہ آداب میں سے ہے۔ کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ناک کو جھاڑنا، یہ حیا کے منافی ہے۔ کسی کے سامنے زور زور سے کھانسنا، اگر اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ باہر اٹھ کے چلے جائیں یا اس آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس طرح خروج ری ہے، بندہ مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے اندر موجودگی میں اس سے گریز کیا جائے، حتیٰ کہ اس کی سمیل پھیلے اور دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی حیا کے منافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیا ہمارا دین ہے اور ہمیں حیا اختیار کرنے